آج ہم جاپان میں پیش آنے والے ایک انتہائی دل خراش واقعے پر بات کر رہے ہیں۔ یہ جنکو فروتا کی کہانی ہے، ایک 17 سالہ لڑکی جسے ناقابل بیان اذیت کا سامنا کرنا پڑا۔ جی بالکل، یہ واقعہ بہت ہی سنگین ہے۔ ہاں، اور ہمیں جو مواد ملا ہے اس کی بنیاد پر ہم اس لرزہ خیز داستان کے یوں سمجھیں کہ اہم پہلوؤں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یقیناً یہ واقعہ نہ صرف انسانی بے رحمی کی انتہا دکھاتا ہے، بلکہ دیکھیں جیسا کہ فراہم کردہ ذرائع اشارہ کرتے ہیں، یہ معاشرتی ڈھانچے اور نظام کی کچھ سنگین کمزوریوں پر بھی غور کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ تو یہ صرف چند افراد کا جرم نہیں تھا؟ نہیں، اس کے پیچھے یوں لگتا ہے کہ وسیع تر عوامل کار فرما تھے۔ تو ہمارا مقصد ان 44 دنوں کے واقعات کا ایک گہرائی میں جائزہ لینا ہے جو جنکو فروتا نے قید میں گزارے، اور دیکھنا ہے کہ یہ مواد ہمیں کیا بتاتا ہے۔ جی آئیے جنکو سے شروع کرتے ہیں۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ وہ ایک ذہین طالبہ تھی، روشن مستقبل کے خواب دیکھ رہی تھی، 17 سال کی۔ جی بالکل، اور دوسری طرف مواد ہمیں ان 4 مرکزی مجرموں سے متعارف کرواتا ہے۔ ہیروشی میانو، جو اوگورا، شنجی میناتو اور یاسوشی واتانابے۔ یہ نوجوان لڑکے تھے؟ ہاں نوجوان تھے، لیکن ان کا پس منظر سادہ نہیں تھا۔ ذرائع کے مطابق وہ یاکوزا یعنی جاپان کے منظم جرائم پیشہ گروہوں سے متاثر تھے۔ اچھا، اور پہلے بھی سنگین جرائم جیسے اغوا اور زیادتی میں ملوث رہ چکے تھے۔ مواد میں یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ ہیروشی میانو جنکو میں دلچسپی رکھتا تھا، اور جب اس نے انکار کیا تو اس نے اسے ذاتی دشمنی بنا لیا۔ تو یہ دشمنی پھر اغوا تک پہنچ گئی؟ جی، واقعات کا یہ ہولناک سلسلہ 25 نومبر 1988 کو شروع ہوا، جب جنکو اسکول سے گھر آ رہی تھی اور اسے دھوکے سے اغوا کیا گیا۔ ہاں، مواد کی تفصیلات یہی بتاتی ہیں، دھوکے سے اغوا کیا، جس کے بعد ہیروشی نے پہلے زیادتی کی، اور پھر افسوس کی بات ہے کہ اپنے دوستوں کو بھی اس گھنونے فعل میں شریک کر لیا۔ خدایا! اغوا کے بعد جنکو کی وہ 44 دن طویل قید اور اذیت کا دور شروع ہوا، جس کی تفصیلات انتہائی تکلیف دہ ہیں۔ اسے ایک گھر میں قید رکھا گیا تھا؟ جی، ایک گھر میں، اور ذرائع اس بات پر زور دیتے ہیں کہ تشدد کرنے والے صرف یہ 4 لڑکے نہیں تھے، درجنوں دیگر افراد بھی کسی نہ کسی طرح اس اذیت میں شریک تھے یا کم از کم اس سے واقف تھے۔ درجنوں افراد؟ یہ 44 دن تک جاری رہنے والی اذیتوں میں مطلب بار بار ریپ، سگریٹ سے جلانا، شدید سردی میں برہنہ کھڑا کرنا، او خدایا، جس میں لوہے کی سلاخیں اور لائٹ بلب جیسی چیزیں ڈالنا، پیشاب اور گندے پانی سے نہلانا، بھوکا پیاسا رکھنا، یہ سب شامل تھا۔ مقصد شاید اسے مکمل طور پر توڑ دینا تھا۔ یہ ناقابل تصور ہے۔ مواد میں ایک خاص طور پر دل دہلا دینے والے لمحے کا بھی ذکر ہے۔ جی، وہ فون کال والا واقعہ؟ ہاں، جب جنکو کو تنہائی میں فون استعمال کرنے کا موقع ملا اور اس نے پولیس کو کال کرنے کی کوشش کی، مگر وہ بمشکل چند الفاظ ہی کہہ پائی تھی کہ پکڑی گئی۔ اور اس ناکام کوشش کے بعد، جیسا کہ ذرائع بتاتے ہیں، اس پر تشدد مزید بڑھ گیا، جس نے شاید اس کی بچ نکلنے کی آخری امید بھی۔ بالکل، وہ امید بھی دم توڑ گئی۔ اور پھر 4 جنوری 1989، آخری دن۔ جی، 4 جنوری 1989، ذرائع کے مطابق لڑکے میجونگ، جو کہ ایک مشہور ٹائل گیم ہے اور اکثر جوئے سے منسلک ہوتا ہے، اس میں پیسے ہارنے پر شدید غصے میں تھے۔ تو انہوں نے غصہ جنکو پر نکالا؟ ہاں، اپنا سارا غصہ جنکو پر نکالا۔ اسے لوہے کی سلاخوں اور مکے لاتوں سے بے تحاشا مارا گیا۔ اور مرنے سے پہلے اس کے آخری الفاظ؟ جی، جو مواد میں درج ہیں وہ تھے، برائے کرم مجھے مار دو۔ شدید تشدد کی تاب نہ لاتے ہوئے اس کا دل بند ہو گیا۔ اس کے بعد ان مجرموں نے انتہائی بے رحمی سے لاش چھپانے کی کوشش کی۔ جی، مواد سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے جنکو کی لاش کو ایک آئل ڈرم میں ڈالا اور پھر سیمنٹ سے بھر دیا۔ ہاں، سیمنٹ سے بھر کر ٹوکیو کے ایک ویران مقام پر پھینک دیا۔ کئی مہینوں بعد جب پولیس کو یہ ڈرم ملا تو اس انکشاف نے ظاہر پورے جاپان کو ہلا کر رکھ دیا۔ قانونی کارروائی کا کیا بنا؟ قانونی کارروائی کے حوالے سے ذرائع بتاتے ہیں کہ جاپانی قوانین کے تحت نابالغ ہونے کی وجہ سے 4 مرکزی مجرموں کو نسبتاً کم سزائیں ملیں۔ کم سزائیں؟
اتنے हौलनाक जुर्म के बाद। जी, हिरोशी मियानो को 20 साल कैद सुनाई गई, लेकिन वो पहले रिहा हो गया। जो ओगुरा को 8 साल की सजा हुई और रिहाई के बाद वो मजीद जराइम में मुलव्वस पाया गया। और बाकी दो मुजरिम भी कुछ साल बाद रिहा हो गए। ये सूरत हाल, जैसा कि ज़राए जुनको के वालिदैन की हालत बयान करते हैं, जाहिर है इंसाफ के निज़ाम पर कई सवालात उठाती है। यकीनन। ज़राए ख़ास तौर पर नाबालिगों से मुतल्लिक़ क़वानीन को एक यूँ कहिए कि कमज़ोरी के तौर पर पेश करते हैं, जिसका इन मुजरिमों ने फ़ायदा उठाया। ये वाकई सिर्फ एक जुर्म की कहानी नहीं है, ये इंसानियत के तारीख पहलू, मौशरती बेहिसी और जैसा कि आपने कहा निज़ाम की मुमकिना नाकामियों का एक इंतहाई अफसोसनाक अक्स है। बिल्कुल। और आखिर में ये सोचने की बात है कि जिनको फुरूता की कहानी हमें क्या सोचने पर मजबूर करती है। क्या सोचने पर? ज़राए से ये वाज़े होता है कि इस अज़ियत के दौरान कई लोग, जैसे पड़ोसियों का जिक्र मिलता है, जिन्होंने चीखें सुनी मगर पुलिस को इत्तला नहीं दी। कई लोग जानते थे मगर खामोश रहे। तो माशरती खामोशी? जी, शायद ये कहानी हमें उस माशरती खामोशी और बेहिसी के ख़तरात से आगाह करती है जो इस तरह के अलमियों को पनपने का मौका फराहम कर सकती है। सवाल ये पैदा होता है कि इज्तिमाई जिम्मेदारी कहाँ से शुरू होती है।